نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت جو ہم سب کا خالق ہے، ہمارے جسموں کا بھی خالق ہے، ہمارے ذہنوں کا بھی خالق ہے، ہمارے بچوں کا، ہمارے بچیوں کا بھی وہ خالق ہے۔ اللہ نے انسان کو جہاں زندگی بھر کی رہنمائی عطا فرمائی قرآن مجید میں، وہاں خاص طور پر جب بچے جوان ہو جائیں اور ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے میں قدم رکھ لیں، تو اس وقت حالات کچھ مختلف ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ نوجوان بچے اور بچیوں کو وہی 5-6 سال کے بچوں کی طرح ڈیل کرنا اور ان سے ٹریٹ کرنا، ان سے وہی سلوک، وہی رویہ چاہتے ہیں، جو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جس طرح یہ 5-6 سال کے تھے، اب جوان ہو گئے، اب بھی اسی طرح ہمارا کہنا بھی اسی طرح مانیں، ہماری آرزوؤں کا خیال رکھیں، ہماری خوشیوں کا خیال رکھیں۔ باتیں ساری درست ہیں، لیکن جب ماں باپ وہی رویہ رکھتے ہیں 5-6 سال والا بچے کا اس نوجوان بچے اور بچی کے ساتھ، تو پھر وہ بچے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے۔ ماں باپ بھی آگے سے کہتے ہیں ابھی اتنے بھی بڑے نہیں ہوئے، لیکن جب بچے یہ کہہ دینا ہم بڑے ہو گئے، تو یہ ایک الارم ہوتا ہے اس بات کا کہ اب ان کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے، لہذا اب ان کے احساسات اور ان کے جذبات کا خیال رکھنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان کے احساسات، ان کے جذبات، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھیں گے جائز حدود تک، شرعی حد کے اندر رہتے ہوئے، تو پھر آپس میں تعارض پیش آئے گا، آپس میں حسن سلوک نہیں رہے گا، آپس کے رویے اچھے نہیں رہیں گے، دلی رنجشیں پیدا ہو جائیں گی، بچوں کی تربیت میں کمی آ جائے گی، گھر کے ماحول کا سکون کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ اور اس حد تک نوبت پہنچتی ہے کہ پھر ماں باپ کہہ دیتے ہیں ہمیں تمہاری شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اور بسا اوقات بچے کہہ دیتے ہیں ماں باپ کے سامنے آپ کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اگرچہ پھر بھی ناممکن نہیں ہے سب کچھ، ابھی بھی بہت کچھ ممکن ہے۔ اس کے لیے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان بچوں اور بچیوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنے کا حکم دیا، اور جوان بچے اور بچیوں کو کیا حکم دیا کہ تم کیا کرو۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو ہمارے ساتھ، ہم ماں باپ کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن وہ اچھا سلوک کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہمارے ذہنوں کی کچھ باتیں تخلیق کی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے ذہن میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، وہ پوری کریں تو ہم کہتے ہیں یہ حسن سلوک ہے۔ لیکن اگر خالق کے بتائے ہوئے اصول سامنے آ جائیں تو اس سے بہتر کوئی اصول نہیں ہو سکتے جو اللہ نے بتائے، اور اللہ کے بتائے ہوئے جو اصول ہوتے ہیں وہ آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، وہ صرف مکہ مدینے والوں کے لیے نہیں تھے،
وہ تمام ملکوں میں رہنے والے انسانوں کے بچوں کا وہی خالق ہے۔ قرآن حکیم کے ایسے اصول ہیں جو ہر سرزمین کے بچوں کے لیے، ہر رنگ و نسل کے بچوں کے لیے، ہر زبان بولنے والے بچوں کے لیے، اور ان اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزاریں کچھ نہیں ملتا انسان کو، کیونکہ وہ خالق کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کر وہ نوجوان زندگی گزار رہے ہیں، وہ ماں باپ زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر اس کا حل کیا؟ جب ضرورت پیش آ جائے تو 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 23 اور 24، 23 اور 24، آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کیجیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس میں آنے والے 5 اصولوں کو سمجھیے، وہ بچوں کا مزاج بنائیں، بچیوں کا مزاج بنائیں۔ کوئی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی پھر ہم نارمل زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ بعض لوگوں کو یہ بڑی ذہنی بیماری ہوتی ہے کہ مولانا اگر ہم قرآن اور حدیث کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، اپنے بچوں کو چلائیں گے، تو پھر وہ نارمل زندگی تو نہیں ہوگی نا، وہ کوئی وہ لطف زندگی تو نہیں ہوگی۔ یعنی مذہب کو ہم داخل کریں گے اپنی زندگی کے اندر تو وہ پھر اس کے اندر زندگی کا جو چارم ہے وہ نہیں رہے گا۔ یہ سب انسان کی سوچیں اور یہی تباہی کا ذریعہ ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ بھی من مانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں وہ بھی من مانی زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ یہیں سے کلیش پیدا ہوتا ہے، یہیں سے کلیش پیدا ہوتا ہے، یہیں سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اسی سے خیر اٹھ جاتی ہے درمیان میں سے۔ تو جب ضرورت پیش آ جائے، کوئی نوجوان بچہ یا بچی یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہم کیسے ان تعلقات کو اچھا کریں، اس کے لیے صرف آیت نمبر 23 اور 24 سورہ بنی اسرائیل کی 15واں پارہ، اور کوئی حل نہیں ہے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور عجیب بات بتاؤں، خاص طور پر نوجوانوں کو بتاؤں گا، اس پر کوئی پیسے بھی نہیں خرچ ہوتے، ان 5 اصولوں پر عمل کرنے سے کوئی پیسے نہیں خرچ ہوتے، اور وہ اصول خالق کے بتائے ہوئے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے مولانا ہمیں آپ کی رائے سے اختلاف ہے، اس طرح تو زندگی نہیں گزرتی، نہیں کہہ سکتے۔ ان آیات کا ترجمہ عرض کرنے لگا، یہی 2 آیتیں شروع میں آج تلاوت کی۔ آج ہر نوجوان کو سمجھانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، بچپن سے ان کی تربیت اسی طرح کرنی پڑے گی ان 5 اصولوں پر لانے کے لیے۔ کم از کم ان کو پتہ تو ہوگا نا ہم کیا کریں۔ نوجوان بھی یہی پوچھتا ہے ہم کیا کریں کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں، بحال ہو جائیں، جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو جائے، اور ماں باپ بھی کبھی یہ غلطی نہ کریں، کبھی یہ غلطی نہ کریں، کبھی بچوں سے 1 ہفتہ 2 ہفتے ان سے ملاقات بھی نہیں کر رہے، ان سے بات چیت بھی نہیں کر رہے، بات چیت بھی بند کی ہوئی ہے اور ملاقات بھی بند کی ہوئی ہے، بچوں کی شکل بھی نہیں دیکھنی، ان سے گفتگو بھی نہیں کرنی، یہ کبھی نہ کیجیے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ کشتی ہمیشہ 2 پہلوانوں کے درمیان تب ہوتی ہے جب دونوں پہلوان رنگ کے اندر ہو۔ اگر ایک پہلوان ناراض ہو کر رنگ سے باہر چلا جائے تو یہ کشتی کس سے لڑے گا؟ یہ کشتی کس سے لڑے گی؟ یہ جو ہم بچوں سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں نا، یا بچے ماں باپ سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، یا میاں بیوی آپس میں بات کرنا بند کر دیتے ہیں، تو وہ اصل میں ایک بندہ اکھاڑے سے باہر ہو جاتا ہے، رنگ سے باہر ہو جاتا ہے، اکیلا لڑ لے کشتی، پھر نہ وہاں اصلاح ہوگی، نہ وہاں کوئی زندگی ہوگی، نہ وہاں کوئی مقابلہ ہوگا۔ زندگی نام اسی مقابلے کا ہے، تنہا یہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، زندگی نام مقابلے کا ہے، تنہا کچھ نہیں۔ اللہ نے اس کو معاشرتی حیوان بنایا ہے، معاشرتی جاندار بنایا ہے اس کو،
یہ اکیلا نہیں وقت گزار سکتا. اس لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں. سب سے پہلے اپنے نوجوان بچوں کو اس پر لانا ہوگا کہ وہ اللہ کی بات مان کر چلنے والے ہو جائیں. ورنہ اگر یہ نہیں کریں گے نا، اللہ کی بات مان کر چلنے والا ان کو اس پر محنت نہیں کریں گے اور ان کے سامنے آیتیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ جملے سننے کو ملیں گے پڑھے لکھے بچوں سے، ہم نہیں مانتے اللہ کو. کون ہوتا ہے اللہ کا؟ کون نہیں جانتے. قرآن وغیرہ کو ہم نہیں مانتے. اچھا، بس جملے سننے کو ملیں گے آپ کو ہمارے معاشرے، ہمارے گھروں میں. پھر وہ ماں باپ اس رخ پہ چل پڑتے ہیں، ہمارے بچے ملحد ہو گئے، بے دین ہو گئے، فلاں ہو گئے، تھیسٹ ہو گئے، فلاں ہو گئے. نہیں، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. نہ لگائیں فتوے، بچوں پہ فتوے نہ لگائیں. محنت کریں کس بات پر کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں. عبادت بندگی، بات مان کر چلنا. سب سے پہلے تو ان کو اس پر لانا ہوگا کہ اللہ کی بات مان کر چلیں. اب اللہ کیا کہتا ہے وہ سمجھ میں آئے گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور یہ آیت، یہ دونوں آیتیں چھوٹے بچوں کے بارے میں نہیں ہیں، یہ دونوں آیتیں نوجوانوں کے بارے میں. ابھی میں جب باتیں ترجمہ عرض کروں گا تو آپ کو خود احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ چھوٹے بچوں کے بارے میں نہیں ہیں. یہ آیتیں دونوں یہ بڑوں کے بارے میں، نوجوان بچوں کے بارے میں، نوجوان بچیوں کے بارے میں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب یہ ان دونوں ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں. فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو ان کو اف نہیں کہنا. جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی میرا بچہ MBBS کر رہا ہے، ابھی اسپیشلائزیشن کر رہا ہے، ابھی یہ کر رہا ہے، اب انجینئر بن رہا ہے، ابھی اس نے سیٹل ہونا ہے، ابھی اپنا گھر بنانا ہے، اور 30-32 سال کی عمر سے اوپر ہو جاتا ہے بچہ، نوجوان. اب آپ اس کی شادی بھی کر دیں 32 سال 33 سال کی عمر میں، تو جب یہ بچہ خود 20 سال کا ہوگا تو یہ باپ 50 کراس کر چکا ہوگا، 50 سے اوپر کا ہو چکا ہوگا. کیا تربیت کرے گا؟ لیٹ ہو جاتا ہے، بہت لیٹ ہو جاتا ہے. بچوں کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے ان کی شادیوں کو لیٹ نہ کریں. 25 سال 24 سال 25 سال بس ہمارے معاشرے میں، اس سے اوپر نہ کریں. تعلیم کے دوران شادی کو رکاوٹ نہ بننے دیں، اس میں ماں باپ تعاون کریں، اس میں ماں باپ تعاون کریں. میں نے بہت سارے احباب کو، ساتھیوں کو، شاگردوں کو دیکھا، 47 سال ہو گئے مجھے ایجوکیشن سے وابستہ، پڑھاتے ہوئے، نصف صدی ہونے کو ہے پڑھاتے ہوئے. تعلیم میں شادی حرج نہیں کرتی اگر ماں باپ گھر والے تعاون کریں، بالکل نہیں کرتے. MPhil بھی لوگ کر رہے ہیں، PhD بھی کر رہے ہیں، سنبھال بھی رہے ہیں اپنے آپ کو. لیکن جب زیادہ عمر کی شادیاں ہوں گی تو ایسی صورت میں پھر اولاد کی تربیت میں فرق آنا شروع ہو جائے گا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے. فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو ان دونوں کو اف نہیں کہنا. عربی زبان میں اف کہتے ہیں تکلیف کی آواز کو بھی، یعنی ہلکی سی جو بات جس سے ان کو تکلیف پہنچے وہ بھی نہیں کہنی. یہاں سے اللہ نے ماں باپ کے درمیان جوان اولاد کے کلیش کی جڑیں کاٹی ہیں. اللہ نے اس لفظ سے جڑیں کاٹ دی اس کلیش کی.
جو اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے بعد میں۔ چنانچہ اصول فقہ کی کتاب ہے، علماء کو پڑھاتے ہیں، درس نظامی میں شامل ہے اصول الشاشی اصول فقہ، تو وہاں انہوں نے اس آیت کو لے کر، اس آیت کے اس حصے کو لے کر ایک بات کہی ہے کہ فلا تقل لہما اف، کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، یعنی تکلیف کی ہلکی سی آواز بھی نہ کہو، ہلکی سی بات بھی نہ کرو جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ تو انہوں نے لکھا کہ وہ تحریم الضرب والشتم لأبویہ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کو گالی دینا اور ماں باپ کو مارنا حرام ہے، کہ جب اف کہنا منع کر دیا گیا تو گالی دینا یا ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا یہ تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ شروع سے مزاج بنایا جائے۔ یہ نوجوان بچے جب جوان ہو جائے اس کے بعد ان کو آیتیں سنانا، اس میں بہت محنت ہوتی ہے، پھر ان آیتوں پہ لانے پہ بہت وقت لگتا ہے۔ شروع سے سمجھایا جائے کہ ماں باپ کو تکلیف نہ دیں۔ نمبر 2 اصول، 5 اصول ہیں کل اس 2 آیتوں میں۔ نمبر 2 لا تنہرہما، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا نہیں۔ یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یہ جوان بچوں کے لیے، اس لیے کہ چھوٹا بچہ 6-7 سال 8 سال 10 سال، وہ اگر اس عمر کا ماں باپ کو جھڑکے گا تو ماں باپ ایک لگائیں گے، وہاں جا کر گرے گا، اس کے اندر جھڑکنے کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جب شعور پیدا ہو جاتا ہے، اپنی منمانی پیدا ہو جاتی ہے، اپنی مرضی پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت یہ خیال آتا ہے۔ بعض نوجوان کہتے بھی ہیں، کالجز کی لائف میں تو بہت میں نے سنا، جب کبھی یہ موضوع آتا تھا تو وہ کہتے تھے سر آپ کو ہمارے ماں باپ کا نہیں پتہ، جب تک ان کو جھڑکے نہ وہ بندہ نہیں بنتے۔ یہ لفظ سنے اپنے کانوں سے کہ ماں باپ کو جب تک جھڑکے نہ وہ بندہ نہیں بنتے، کیونکہ نوجوان فکر مند ہے اس بارے میں کہ اپنے ماں باپ کو کیسے بندہ بنا کے رکھے۔ ماں باپ بھی فکر مند ہیں کہ بندہ بن جائیں گے، لیکن بچے بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم ماں باپ کو کیسے بندہ بنائیں۔ وہ جھڑکتے ہیں لیکن اس میں تربیت۔ لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، چاہے کچھ ہو جائے۔ نمبر 3 وقل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ شروع سے بچوں کے لہجے پہ کنٹرول، ان کی آواز پہ کنٹرول۔ لقمان علیہ السلام نے جہاں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بچوں کی تربیت کے اصول بتائے، تو وہاں ایک آیت یہ بھی ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا اپنے بچے کو وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اے میرے پیارے بیٹے اپنی آواز کو دھیما رکھ، آہستہ رکھ۔ شروع سے تربیت کہ ماں باپ کے سامنے آہستہ آواز، ادب کے ساتھ۔ تو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم لہجے میں بات کرو، چاہے کچھ ہو جائے۔ یہ ماں باپ سے غصے میں بات نہ کرے، چیخ کر بات نہ کرے۔ وہ جیسے لاہور ہی کے یہاں کے بڑے قابل چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور بچوں کی نفسیات کے بھی بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ، کہنے لگے کہ بڑے اچھے گھرانے کی خاتون آئی اور مرد بھی بڑا پڑھا لکھا اور بیوی بھی پڑھی لکھی، تو وہ اپنے 6-7 سال کے بچے کو لے کر آئے اور کہا کہ یہ نفسیاتی مریض بن گیا ہے، ماں سے پانی بھی مانگتا ہے نا تو چیخ کر مانگتا ہے، کوئی چیز مانگنی، ناشتہ مانگنا ہے تو چیخ کر مانگتا ہے۔ کئی دفعہ سمجھایا بھی ہے لیکن تو اس کو کوئی دوائی دے دیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بچے کو باہر بھیجا تھوڑی دیر کے لیے، ماں باپ کو لے کے بیٹھے، آہستہ 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 ان سے اگلوایا، تو پتہ چلا کہ یہ باپ بھی نا اگر اس کے کپڑے استری نہ ہوئے ہوں تو یہ چیخ کر بولتا تھا شروع سے، اور ماں کی بھی عادت تھی جب شوہر نہیں کوئی بات مانتا تھا تو یہ بھی چیخ کر بولتی تھی، تو گھر میں عام ماحول تھا ایک دوسرے پر چیخنے کا، یہ اندر سے بات نکلی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس بچے کو یہ بات اچھی طرح یاد ہو گئی کہ چیخ کر بولو گے تو کام ہوگا۔
چیخ کر بولو گے تو کام ہوگا، نہیں چیخو گے تو پھر کوئی سنے گا ہی نہیں۔ یہ بچے کا ایمان بن گیا، یہ بچے کا یقین بن گیا ہے۔ اب اس کو دوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بچہ چیخے، ڈاکٹر صاحب نے بڑا عجیب علاج بتایا، مجھے بتانے لگے، کہنے لگے ایک بڑا عجیب میں نے علاج ان کو بتایا۔ میں نے کہا جب بچہ چیخ کر مانگے آئندہ تو اس کو بیٹا اب چیز نہیں ملے گی، ذرا آہستہ سے مانگو پھر ملے گی۔ اور اگر وہ ضد کرے کہ نہیں مجھے دے دو بس میں نے چیخ کر کہا ہے، بالکل نہ دے اس کو، یہاں تک کہ اس کا یقین بن جائے کہ میں آہستہ آواز سے بات کروں گا تو یہ ماں باپ کہنا مانیں گے، پھر اس کی بات کو مان لیں، کچھ تھوڑی سی بات کو برداشت کر کے اس کو مان لیں، اس کی آرزو کو پورا کر دیں اگر وہ آہستہ کہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں صرف ایک ہفتے میں آسمان زمین کا فرق پڑ گیا بغیر دوائی کے۔ وہ ماں ڈاکٹر صاحب کو کیا کہنے لگی، پڑھی لکھی ہوتی ہے نا ماں، تو ماں ڈاکٹر صاحب کو کہتی ہاں آپ اس کی کوئی نا سائیکو تھراپی کریں۔ ماں ڈاکٹر صاحب کو کہنے لگی اس کی کوئی سائیکو تھراپی کریں، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس کی سائیکو تھراپی آپ ماں باپ کریں گے، میں نہیں کروں گا۔ یہ چیخ کر بولتے رہے اور یہ ادھر سائیکو تھراپی ہوتی رہے، کچھ نہیں اثر ہوتا، یہ ماں باپ کو سائیکو تھراپی کرنی پڑے گی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجے میں بات کرنا۔ ہم اگر ہر وقت جھڑک کے بات کریں گے نا، ہر وقت جھڑک کے بات کریں گے، بچے کو یہ طریقہ معلوم ہوگا چپ کرانے کا کہ جھڑکو تو یہ چپ کرتے ہیں۔ جب ہم بڑھاپے کو پہنچیں گے یہ بھی سامنے سے جوان ہو کر ہم پر جھڑکیں گے کہ کسی کو بند کر چپ کرانے کے لیے جھڑکنا بڑا ضروری ہے۔ ہر وقت چک چک کرتے رہتے، چپ کراؤ ان کو جھڑک کر، یہ خود ہم سکھانے والے ہوتے ہیں۔ 3 اصول ہو گئے۔ نمبر 1 لا تقل لهما اف، ان کو اف نہیں کہنا۔ نمبر 2 لا تنہرهما، ان کو جھڑکنا نہیں کچھ ہو جائے۔ نمبر 3 وقل لهما قولا کریما، ان کے سامنے نرم لہجے میں بات کرنی۔ نمبر 4 واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا، اکڑنا نہیں۔ اور جن بچوں کی تربیت ہوئی ہوتی ہے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے کہ جوان ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے سامنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آنکھ اٹھا کر دیکھیں، اپنے آپ کو اتنا عاجزی سے رکھتے ہیں۔ تربیت بہت لمبی تربیت، ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکائے رکھنا، اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھنا۔ 4 باتیں ہو گئی، اور 5ویں اور آخری بات ہمارے خالق نے بتائی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا مانگتے رہنا ان بوڑھے ماں باپ کے لیے، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ اللہ نے یہ دعا مانگنے کو نہیں سکھایا کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، شوگر بھی ہو گئی، بلڈ پریشر بھی بہت رہتا ہے، مزاج بھی چڑچڑا ہو گیا ہے، بہت تنگ کرتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، یہ دعا کرنے کو نہیں کہا۔ بہت عجیب دعا، خالق ہے نا، اللہ خالق ہے، وہ خالق یہ دعا سکھا رہا ہے۔ زندگی میں دعا کرنی ہے، مرنے کے بعد سارے کرتے ہیں۔ ایک نوجوان آیا کہنے لگا کہ کیا ماں باپ کی مغفرت کی دعا ان کی زندگی میں کر سکتے ہیں؟ بڑا عجیب سوال کیا، کیا ماں باپ کے لیے دعا زندہ ہوں تو زندہ ماں باپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگے جی نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ ہر نماز میں زندہ ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتے؟ الحمدللہ کرتے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما۔ یہ ان کے مرنے کی دعا نہیں ہوتی، آگے بھی پورا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ مغفرت کی دعا زندہ ماں باپ کے لیے مانگے تو سمجھ میں آئے گا پتہ نہیں ہم ان کو مارنا چاہتے ہیں۔ جی نہیں، پورا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا دعا کا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، تمام ایمان والوں کی، یوم یقوم الحساب، جس دن کے حساب قائم ہو اس دن ان پر مغفرت فرما۔ تو ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ کی مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے، ہر بندہ کرتا، اللہ نے سکھائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، کیونکہ ماں باپ نے بچپن میں جو پالا ان بچوں کو وہ بھی رحم کھا کے پالا، یہی ماں باپ جب بچے تھے، یہ جو بچے آج کل اکڑ کر بولتے ہیں نا، ماں باپ کو جھڑکتے ہیں، اکڑ کے بولتے ہیں، بدتمیزی سے بولتے ہیں،
ان کو خود نہیں پتا کہ ماں باپ نے ان کے ساتھ کیا کیا. یہ کسی چھوٹے بچے کو دیکھیں، دودھ پیتے بچے کو، کہ دودھ پیتا بچہ یہی جو ماں باپ کے سامنے اکڑ رہا ہے نا، بدتمیزی کر رہا ہے، بول رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، ہر بات پہ تکلیف پہنچاتا ہے. سوچے کہ یہ ایک ایسے وقت میں تھا ماں باپ کی گود میں جب اپنی بھوک نہیں بتا سکتا تھا، اپنی تکلیف نہیں بتا سکتا تھا، اپنا درد نہیں، پیٹ میں درد ہے، کان میں درد ہے، نہیں بتا سکتا تھا. یہ تو گندگی کر کے، پیشاب کر کے، گندگی کر کے بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ گندگی ہو گئی، ماں تو صاف کر دے. یہ تو ماں کے اندر اللہ نے کمال کی چیز رکھی ہے کہ وہ بچے کی رونے کی ٹیون سن کے نا، اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ سن کر فوراً پہچان جاتی ہے اس کی میں نے نیپی بدلنی ہے، یہ اس کو بھوک لگی ہے، یا اس کو تکلیف ہو رہی. کمال، اتنا قابل رحم تھا یہ. نہ اپنے کپڑے بدل سکتا تھا، نہ کھا پی سکتا تھا، نہ اپنی تکلیف بتا سکتا تھا. اتنی قابل رحم حالت میں ماں باپ نے پرورش کی ہے. اللہ نے پھر یہ دعا کرنے کو کہا کہ اب یہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا. آج کا موضوع یہی تھا صرف، کہ آج بسا اوقات نوجوان بچے اور بچیاں ماں باپ کے لیے بہت تکلیف دہ حالات پیدا کر دیتے ہیں، بہت بے چینی، بہت بے سکونی پیدا کر دیتے ہیں. آخر اس کا علاج کیا؟ اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 پڑھیے. اس میں آنے والے ان 5 اصولوں کو جو خالق نے بتائے اس پر نوجوان بچے اور بچیوں کو لائیے. انشاءاللہ وہی گھر سکون کا، آرام کا، راحت کا ذریعہ بن جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.